बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड केस में जो अपीलों से मुतल्लिक तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और साथ में आपको बताऊँगा कि सरकार साइफ़र केस में जो सज़ाएँ हैं वो कलअदम करार दिलवा के मामला रिमांड करवाना चाहती थी, और उसके लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त भी दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और अचानक ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत का रिमांड करने का जो पूरे का पूरा मकसद था वो ख़त्म हो गया, और उनका जो ख्वाब था वो टूट गया, और अचानक एक बड़ी पेशरफ्त आ गई साइफ़र केस में। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पेशावर हाई कोर्ट में पीका एक्ट 2025 को चैलेंज कर दिया गया है। आप जानते हैं कि पीका एक्ट से मुतल्लिक सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में कार्रवाई ज़रूर शुरू हुई है, और लाहौर हाई कोर्ट में वो कार्रवाई आगे बढ़ी भी है, लेकिन बाकी हाई कोर्ट्स में जो कार्रवाई है वो नहीं आगे बढ़ पाई। अब पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया गया है। हालांकि पेशावर हाई कोर्ट भी फतह हो चुकी है। जब वहाँ पे 9 नए जजेस को लाया गया है तो वो तमाम वही जजेस हैं जो हुकूमती इत्तेहाद से जुड़े वकला थे, उनको आगे लाया गया। और अब तो मैं आपको बताऊँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से MPA हैं, उनकी हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त और मुकदमात की तफसीलात लेने की दरख्वास्त खारिज कर दी है पेशावर हाई कोर्ट ने आज। तो बाकी तो फिर बाकी है। पेशावर हाई कोर्ट में पीका एक्ट 2025 को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त साफ़ी अनिल की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि पीका एक्ट 2025 आइन के ख़िलाफ़ करार दिया जाए। हालिया तरामीम बुनियादी हकूक़, आज़ादी इज़हार, प्राइवेसी और कानूनी असूलों पर संगीन कदगन लगाती है। दरख्वास्त में कहा गया कि पाकिस्तान के आइन बल्कि बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के मेयार की भी खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में मुख्तलिफ़ सरकारी इदारों को भी फ़रीक बनाया गया है, और कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट इस पीका कानून को कलअदम करार दे और इस पर अमल दरामद को भी, जब तक हमारी दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है, अमल दरामद को भी रोके। इस्लामाबाद में आपको याद होगा हामिद मीर समेत एंकर्स एसोसिएशन ने भी दरख्वास्त दायर की। इस्लामाबाद कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी दरख्वास्त दायर की। इसके अलावा PFUJ ने भी दरख्वास्त दायर की। लाहौर में अपोजिशन लीडर ने दरख्वास्त दायर की। पंजाब असम्बली के सहाफ़ियों ने दरख्वास्तें दायर की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब एक निज़ाम ऐसा आ गया है, पहले होता था कि कोई कानून है तो चले, हमारे पास कोई अदालत की रेमेडी तो है ना, हम किसी अदालत में जाके उसको चैलेंज करेंगे। अब तो ऐसा निज़ाम आ गया है कि आप आगे उनको सुप्रीम कोर्ट तक, सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने ऐसा निज़ाम सेट कर दिया कि उनको तसल्ली है कि हम जो करेंगे, जैसी कानून साजी करेंगे, जैसे फ़ैसले करेंगे, जो एक्शन लेंगे, जो कार्रवाई करेंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट तक कोई रुकावट नहीं आनी अल्लाह के हुक्म से, और पूरा निज़ाम सेट कर दिया गया है। ये एक ऐसी हमारा जो तबाही है हमारे सिस्टम की कि जिसके ऊपर जितनी भी तनकीद की जाए वो कम है, लेकिन अब तनकीद की भी नहीं जा सकती चूँकि पीका कानून आ गया है, और पीका कानून के तहत अब तनकीद के भी जो मुस्बत तनकीद है उसका दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA हैं। 26 नवंबर के एहतजाज केस में वो जिस्मानी रिमांड पर हैं। इस्लामाबाद की जो दहशतगर्दी अदालत है अबुल हसनात ज़ुल्करनैन, वो उनको वक्तन फ़वक्तन रिमांड दिए जा रहे हैं। उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी कि मुझे पता चल सके कि मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात कितने हैं। मैं MPA हूँ, इस वक्त मैं अडयाला जेल में हूँ और कैद हूँ, लेकिन मैं MPA हूँ और मैं रिहायशी हूँ खैबर पख्तूनख्वा का। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि मेरे ख़िलाफ़ पंजाब में और वफाकी हुकूमत ने 26 नवंबर के और कितने मुकदमात किए हुए हैं, कम अज़ कम उनकी हद तक मुझे कोई हिफाजती ज़मानत दे दी जाए। चूँकि एक मुकदमे के बाद पहले पिंडी के मुकदमात में मैं गिरफ़्तार रहा, पिंडी के बाद फिर इस्लामाबाद के मुकदमात में। मैं एक मेंबर असम्बली हूँ, इलेक्टेड फॉर्म 45, 47 दोनों के मुताबिक मैं मेंबर हूँ। अवाम ने मुझे मैंडेट दिया है, और एक मुकदमा, चले मैंने कोई गुनाह कर दिया, एहतजाज किया, तो कोई एक मुकदमा है ना। ये क्या है कि 14 मुकदमात यहाँ हैं, 31 मुकदमात वहाँ हैं, तो ये कौन सा कानून है। तो उस पर उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया। अंदाज़ा लगाएं, खैबर पख्तूनख्वा के MPA की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी कि जी हमारा दायरा इख्तियार नहीं बनता। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सवात से मुंतखब MPA अली शाह की मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त को खारिज कर दिया। अडयाला में कैद PTI MPA अली शाह की मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ समात का जो फ़ैसला था महफूज किया था, वो मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त खारिज करते हुए मुख्तसर हुक्मनामे में कहा कि दरख्वास्त गुजार मुकदमात की तफसीलात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट से रजू करें। दरख्वास्त गुजार वकील के मुताबिक दरख्वास्त गुजार अडयाला जेल में है। दरख्वास्त गुजार वफाकी हुकूमत की मालूम और नामालूम मुकदमात की
تفصیل چاہتا ہے اور اسے اس صوبے میں درج مقدمات کی تفصیلات نہیں چاہیے۔ حکم میں کہا گیا کہ درخواست گزار وکیل فیڈریشن کی جانب سے درج مقدمات کی تفصیلات چاہتا ہے، درخواست گزار متعلقہ عدالت سے رجوع کرے، اس عدالت کے پاس اختیار نہیں ہے، اس لیے درخواست کو خارج کیا جاتا ہے کہ چونکہ اس وقت حال مقیم درخواست گزار اڈیالہ جیل ہے، اس وجہ سے پشاور ہائی کورٹ میں اس کی درخواست نہیں بنتی، اور آپ کو اگر انصاف چاہیے، مقدمات کی تفصیلات چاہیے، بھلے آپ پشاور اور خیبر پختونخوا کے ممبر اسمبلی ہیں، بھلے آپ وہاں کے جو آپ کے پاس وہاں کی ممبرشپ ہے صوبائی اسمبلی کی، اس کے باوجود آپ چونکہ اس وقت حال مقیم آپ عارضی طور پر اڈیالہ جیل میں مقیم ہیں، اس وجہ سے آپ کی درخواست پشاور ہائی کورٹ نہیں سن سکتی۔ یہ انقلاب آیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں، جو نئی تعیناتیاں ہوئی ہیں اور پھر قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ میں بھی قائم مقام چیف جسٹس جو بنایا گیا ہے، اس کی سینیورٹی اور اس کو قائم مقام چیف جسٹس، چونکہ جونیئر کو قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا ہے، جونیئر کو سپریم کورٹ میں لے آئے ہیں، اس وجہ سے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہو چکی ہے اور اس کے اوپر کارروائی بھی آگے بڑھ چکی ہے کہ آپ جونیئر سینئر کا باس نہیں ہو سکتا، یہ اس کے اوپر باقاعدہ ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی۔ لیکن چونکہ اب نظام یہ چاہتا ہے کہ جیسا عمران خان کا، میں اب آپ کو بتاؤں نظام سے متعلق ہم کیا باتیں کریں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، 27 جنوری کو عمران خان کی، میں نے آج اس کے اوپر ایک تفصیلی ٹویٹ کیا ہے، 27 جنوری کو عمران خان کی اپیلیں دائر ہوتی ہیں، 27 جنوری، 27 فروری اور آج 15 مارچ ہے، 1.5 ماہ سے زیادہ وقت گزر چکا ہے اور عمران خان کی اپیلیں سرے سے سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوئیں۔ ایک ہوتا ہے کہ سماعت ہو جانا، نوٹس ہو جانا، اس کے بعد جیسے یہ پی کے ایکٹ کے خلاف درخواستیں ہیں تو عدالت نے کہا 2 ہفتوں کے لیے، 2 ہفتے فروری میں ہونے تھے، وہ 2 ہفتوں والا 17 اپریل کی تاریخ دے دی۔ یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ پاکستان عمر ایوب کی درخواست عمران خان سے ملاقات کی، اعتراض ختم کر کے اس کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا کہا، رجسٹرار آفس نے 17 اپریل کی اس میں تاریخ آج کر دی ہے۔ اعتراض ختم کر کے جج صاحب نے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا کہا اور وہ 17 اپریل مقرر ہو گئی۔ تو یہ نظام تو یہ ہے۔ اب 27 جنوری کو عمران خان کی درخواست دائر ہوئی اور اس کے اوپر درخواست کے اوپر سماعت مقرر ہونی تھی۔ اپیلوں کے ساتھ انٹرم ریلیف کی بھی درخواست ہوتی ہے۔ جس کیس میں انٹرم ریلیف کی اپلیکیشن ہے وہ ارجنٹ کیس ہوتا ہے۔ اب سوال میرا یہ ہے جو میں بار بار پوچھتا آ رہا ہوں کہ حضور والا آپ یہ فرماتے ہیں، چونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ جو اپیلیں ہیں اب وہ روٹین کے ساتھ لگیں گی، اس خواہش کا یا اس مطالبے کا اظہار کیا تھا جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے۔ اب عمران خان کی 27 جنوری کو دائر ہونے والی اپیلیں قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور نئے جو پنجاب سے لے کے گئے ہیں ریٹائرڈ سیشن جج کو رجسٹرار لگایا گیا ہے، وہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کر رہے۔ کیوں بھئی؟ کہ بھئی روٹین کے ساتھ جب اس اپیل کی باری آئے گی، ابھی پرانی اپیلوں پہ سماعت جاری ہے، جب اس اپیل کی باری آئے گی تو تب اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ میری صرف یہ گزارش ہے کہ روٹین کے ساتھ وہ اپیلیں مقرر ہوں گی جن کے ٹرائل بھی روٹین کے مطابق چلے ہیں، جن کا ٹرائل جیل میں بند کمرے میں چند ہفتوں میں، راتوں کو بھی عدالتیں لگا کے چند ہفتوں میں ٹرائل کو کمپلیٹ کیا گیا، چند مہینوں میں بھی نہیں، چند ہفتوں میں مقرر کمپلیٹ کر دیا گیا اور اسپیشل ٹرائل کیا گیا، اسپیشل پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا، رات کے 9 بجے تک ٹرائل چلایا گیا، جیسا کہ سائفر کی جو بریت کی فیصلہ ہے اس میں عدالت نے لکھا رات 11 بجے تک ٹرائل چلایا گیا۔ جب خاص طرح سے ٹرائل چلایا گیا تو پھر آپ اسپیشلی ان روٹین کی اپیلیں نہیں ڈیل کریں گے، بلکہ آپ ان اپیلوں کو بھی اسپیشل اپیلوں کے طور پہ ٹریٹ کریں گے، چونکہ ٹرائل اسپیشل چلایا گیا تھا۔ کسی اور ملزم کا جن کی اپیلیں رکی ہوئی ہیں، کیا کسی کا اس طرح سے چند ہفتوں میں ٹرائل ہوا ہے؟ کیا کسی کی رات 9 بجے تک عدالتیں لگی ہیں؟ کیا کسی کی بند کمرے میں عدالتیں لگائی گئی ہیں؟ جب ایسا نہیں ہوا تو جب عمران خان کو آپ نے اسپیشل ٹریٹ کیا ٹرائل میں تو پھر آپ ان کو اسپیشل ٹریٹ کریں اپیل میں بھی، وہ روٹین کے ساتھ نہ اس کو آپ زیر التوا رکھیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ قانونی تقاضا ہے۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف ایک توہین عدالت کی درخواست تھی۔ جب عمران خان نے آزادی مارچ پشاور سے لے کے آئے تھے تو عمر عطا بندیال کا دور تھا کہ جی ہم نے کہا کہ ڈی چوک نہیں آنا، اس کے باوجود عمران خان ڈی چوک آئے، اس وجہ سے توہین عدالت کی درخواست تھی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے
اب عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی جو درخواست ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کی ہے۔ بینچ 21 مارچ کو اس کیس پر سماعت کرے گا۔ توہین عدالت کی درخواست وفاقی حکومت کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ یہ درخواست 25 مئی 2022 کو لانگ مارچ مقررہ مقام کے بجائے ڈی چوک تک آنے پر دائر کی گئی تھی، اور اس پر پھر عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آپ جواب جمع کروائیں۔ وفاقی حکومت نے اب اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا تھا، چونکہ عدالت نے یہ کہا تھا کہ بھائی جس بندے کے اوپر توہین عدالت ہے، چونکہ توہین عدالت ذاتی معاملہ ہے تو اس کو پھر سپریم کورٹ بھی بلانا پڑے گا۔ توہین عدالت کی کارروائی آگے بڑھے گی تو عمران خان کو ذاتی حیثیت میں پیش کرنا پڑے گا، تو یہ معاملہ الٹا پڑ گیا تھا۔ تو وفاقی حکومت کو کہا تھا بھی پوچھ کے ہیں کہ آپ اگر اس توہین عدالت کو چلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی بھگتنا پڑے گا، عمران خان کو پیش بھی کرنا پڑے گا۔ تو اس پر پھر انہوں نے مہلت مانگی تھی۔ اب اس کیس پر 21 مارچ کو سماعت ہونے جا رہی ہے۔ توہین عدالت آگے چلے گی تو عمران خان کو پیش کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر وفاقی حکومت کو توہین عدالت واپس لینا پڑے گی۔ ایک کام ہو جائے گا 21 مارچ کو۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا جو اہم کیس ہے سائفر کیس، اب یہ فیصلہ کل تحریری فیصلہ آیا ہے، 24-25 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، اس کی تفصیلات میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اب ہوا یہ کہ مختصر حکم نامہ جو جاری کیا گیا تھا، مختصر حکم نامہ ہے جولائی 2024 کا، اور سرکار نے اپیل دائر کر دی آن دی بیسس آف شارٹ آرڈر کی بنیاد پہ انہوں نے اپیلیں دائر کر دیں۔ جب اپیلیں دائر کی تو عامر فاروق نے وہ فیصلہ تحریر کر کے دے دیا، لیکن اس کو روک دیا گیا، اس کو سیل کر دیا گیا، وہ جاری نہ ہوا۔ 3 دن پہلے وفاقی حکومت کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ سینئر کورٹ رپورٹر حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے ایک اپیل دائر کی، ایک درخواست دائر کی ہے کہ چونکہ تفصیلی حکم نامہ ابھی تک جاری نہیں ہوا اور دونوں جج آ گئے ہیں سپریم کورٹ میں، تو اب تفصیلی فیصلہ تو آ نہیں سکتا، اس وجہ سے آپ مہربانی کر کے اس کو ریمانڈ کر دیں۔ ریمانڈ کس کے پاس کر دیں؟ آپ یہ ریمانڈ کر دیں جناب والا اسلام آباد ہائی کورٹ کو، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا نیا بینچ بنے، قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، تو وہ آپ اس کو ریمانڈ کر دیں اور پھر آپ مہربانی کر کے اس کو نئے سرے سے چلایا جائے۔ اب یہ درخواست دائر کی گئی، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ اب وہ سپریم کورٹ کے جج بن چکے ہیں دونوں، اور ان کی جانب سے چونکہ فیصلہ تحریر کر کے دے گئے تھے، اور اب وہ سپریم کورٹ میں اس وجہ سے وہ فیصلہ جاری کرنا پڑا۔ جب وہ فیصلہ جاری کرنا پڑا تو پھر وہ جو ان کی درخواست یہ دائر کی ہے وہ اب ان کی درخواست غیر مؤثر ہو گئی۔ اب عمران خان کی اپیلوں پر جو بریت کے خلاف اپیلیں ہیں، جو بریت کے خلاف اپیلوں کا سکوپ ہی نہیں ہوتا، ان بریت کے خلاف اپیلوں پر میرٹ کے اوپر ہی سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی تو ہوگی۔ جو یہ تھا کہ جی فیصلہ تفصیلی آیا نہیں ہے، دونوں جج سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، تو آپ مہربانی کر کے اس کو ریمانڈ کر دیں، نئے سرے سے سنا جائے، وہ خواب چکنا چور ہو گیا ہے آج حکومت کا۔ آج یہ بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اور اس میں یہ تفصیل سامنے آئی ہے کہ اب وہ جو درخواستیں وہ غیر مؤثر ہو گئی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔